दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान का सिलसिला जो हमने शुरू कर रखा है, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। इस किताब का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। जैसे कि पिछली पॉडकास्ट में बाब दोम में इमरान खान ज़ियाउल हक के ज़माने के बारे में बात कर रहे थे, जो चेंजेस आई थी उस वक्त और जो पॉलिटिकल हालात थे उस वक्त। आगे लिखते हैं, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का 11 साला दौर खुशहाली का अहद था, अगरचे हुकूमत की अपनी पॉलिसियों के तो फैल नहीं। 1980 के अशरे में तरक्की की शरह 6% सालाना रही, अमरीकी इमदाद के अलावा आसान कर्जों की बिना पर। इलावाजी इसी दौर में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली रकूम में गैर मामूली इजाफा हुआ। अंदाज़ा ये है कि 1975 से 1990 तक के दरमियान 40 अरब डॉलर समंदर पार से पाकिस्तान पहुंचे। अगर ये दौलत दिखावे और अशियाए ताइश के बजाय सेहत और तालीम पर सर्फ की जाती तो आज मुल्क की हालत मुख्तलिफ होती। मगर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत में करप्शन इस तरह बढ़ गई कि बिगाड़ बेकाबू होने लगा। गैर मुल्की सरमाए को उसने सियासी हरीफ खरीदने और उन सियासी लोगों की सरपरस्ती के लिए इस्तेमाल किया जो फौजी इक़्तिदार की हमायत कर रहे थे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की बदतरीन वरासत ये थी कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए मुखालिफ सियासी ग्रोहों की सरपरस्ती हुई और सियासत में फौज का रसूख बढ़ा दिया गया। जमहूरियत को इसकी कीमत चुकाना पड़ी। इस हंगामे में उसने अपने पिट्ठुओं को दौलत कमाने की खुली छुट्टी दे दी। यही वो ज़माना था जिसमें नवाज शरीफ ऐसा लीडर तख्लीक किया गया जो 2 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, 1990 से 1993 और फिर 1997 से 1999 तक। उसका ख़ानदान लोहे की एक फाउंड्री का मालिक था जो भुट्टो ने कौमिया ली थी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत ने वो उन्हें वापस कर दी और फिर पंजाब के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से इस शख्स और इस ख़ानदान को एक सनदी सल्तनत तामीर करने की इजाज़त दी। पंजाब की वज़ारत आला हासिल करने के बाद ये रफ्तार कुछ और तेज़ हो गई। रुपए के बेदरह इस्तेमाल से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सरबराह बन बैठा और बादशाह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नुमाइंदा जो ISI की तख्लीक था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले ISI के सरबराह जनरल दुरानी के एक हल्फिया बयान के मुताबिक दूसरे सियासतदानों के अलावा सिर्फ एक मौके पर नवाज शरीफ को खुफिया एजेंसी ने 35 लाख रुपए फराहम किए थे। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन ने करप्शन को अरूज पर पहुंचा दिया। उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों के साथ न था, चुनांचे उन्हें प्लॉट और सरकारी बैंकों से कर्जे, सरकारी परमिट और हुकूमती ठेके दिए गए। ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। करप्शन के एक तूफान की बुनियाद आइंदा बरसों में इसे मजीद तबाहकुन अंदाज इख्तियार करना था। मेरी तवज्जो अपने काम पर ही थी, लेकिन 1970 से मुल्क जिस सवाल का शिकार था उस पर मुझे ज़हनी अजियत होती। गर्मा के मौसम में मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता। इस तरह मुसलसल और मुतवातर एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ अपनी कौम के मुआवजे का मौका मिलता। दुख था कि बढ़ता ही चला जाता। बरतानिया में अदारे मजबूत थे, जबकि पाकिस्तान में कोई भी बारसूख आदमी कवानीन का मजाक उड़ा सकता था। इनके लहजे जख्मी होते, मगर मैं खानदान के बुजुर्गों को ये कहते सुनता, अंग्रेजों के दौर में सूरत हाल बाज़ एतबार से बेहतर थी। कानून की हुक्मरानी, काबिलियत की बालादस्ती और नौकरशाही, अंग्रेजी अहद में हर चीज़ मुकाबलतन अच्छी थी। बहसीयत मजमूई करप्शन पर भी काबू था। मेरे खानदान के बुजुर्ग ये कहते कि हुक्मरानों ने हमें धोखा दिया। क़याम पाकिस्तान पर फ़ख्र का कैसा एहसास था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मायूसी और परेशानी बढ़ती गई। सियासतदानों की पहली नस्ल में से बाज़, मसलन सरदार शेर बाज़ खान मज़ारी और एयर मार्शल असगर खान ने जिना और इकबाल के ख्वाब को जिंदा रखने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में दोनों असीरी की अजियत से गुजरे और दोनों ने अपने तजर्बात रकम किए हैं। दूसरों की तरह मैं भी मुल्क की हालत जार पर शाकी होता, लेकिन बेहतरी लाने के लिए कभी उंगली तक न हिलाई। मेरा ताल्लुक इस मरात याफ्ता तबके से था जिसे ज़वाल ने कोई तकलीफ न पहुंचाई थी। जिस स्कूल में हमने तालीम पाई उसका निसाब बरामदी था। तालीम अगर ज़वाल पजीर थी तो हम लोग उससे मुतासर न हुए। अगर हस्पतालों की हालत ख़राब थी तो हमें परेशान होने की ज़रूरत न थी। इलाज के लिए हम बैरून मुल्क जा सकते थे। बिजली अगर मैसर न होती तो हम
جنریٹر خرید سکتے تھے۔ سرکاری دفاتر میں اگر کرپشن تھی تو ہمیں کیا، کسی نہ کسی طور پر رشوت دے کر ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے تھے۔ ہم سرکاری دفاتر میں ایسے رابطوں کے حامل تھے کہ ہمارے کام رکنے نہ پاتے۔ اگر عام آدمی بھگت رہا تھا تو یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ میں تو ذاتی طور پر استحقاق یافتہ مخلوق سے بھی زیادہ خوش قسمت تھا۔ کرکٹ کی دیوانی قوم کا میں ہیرو تھا۔ کسی چیز کے لیے مجھے شاکی نہ ہونا پڑتا۔ زندگی میرے لیے بہت ہی آسان تھی۔ ہر چند مسلمان ہونے پر مجھے فخر تھا، مگر پاکستان میں اسلامائزیشن مجھے مذہب کے قریب نہ لا سکی، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ جبر کے میں تباً خلاف تھا، لہٰذا جنرل ضیاء الحق کے اسلامی قوانین نے میرے اندر بغاوت کی ہوا دی۔ جب میں نے اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے دیکھا تو میرے اندر بیزاری نے جنم لیا جو بڑھتی گئی۔ مذہب کا میں ادراک نہ رکھتا تھا، چنانچہ بدعنوان اشرافیہ جب اسلام کا نام لیتی تو ان لیڈروں کی بجائے میں مذہب کو ہی قصوروار سمجھنے لگتا۔ سخت گیر یہ سمجھتے ہیں کہ انقلابی اسلام سے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ غلط طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک کو بہتر طور پر لانے کی بجائے ہمیں مذہب کے معاملے میں اپنے رویے کو بدل لینا چاہیے۔ 1970 اور 1980 کے اشروں میں سرکاری ٹیلی ویژن سے، جو بعض اعتبار سے سب سے مؤثر ادارہ تھا، علماء کرام کو لوگ اسلام کے بارے میں وعظ کرتے ہوئے سنتے۔ اکثر نوجوان منہ پھیر لیتے یا ٹی وی بند کر دیتے۔ یہ منافقت تھی جو رد عمل کو جنم دیتی۔ لوگ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی معاشرے میں کردار کا معیار نہایت ہی بلند ہونا چاہیے۔ اسلامی انقلاب کے باب میں افغانستان اور ایران سے بھی میری امیدیں پوری نہ ہوئیں۔ سوویت یونین کی واپسی کے بعد باہمی جنگوں نے شدید مایوسی کو جنم دیا، جنہیں مقدس جہادی مانا جاتا تھا۔ وہ حصول اقتدار کے لیے قتل اور ظلم کے مرتکب تھے۔ کتنے لوگ قربان ہوئے تھے، اتنا بے حساب ایثار، مگر لیڈروں نے دھوکہ دیا۔ طالبان نے جنگی سرداروں کی طرف سے پھیلائی گئی ہولناک افراتفری میں اول قانون کی حکمرانی کا تاثر دیا، مگر وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ جبر کا ہتھیار برتنے لگے، اس لیے کہ وہ مذہب کی روح کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ پشتون دیہی ثقافت کے ناتراشیدہ طریقوں اور روایات کو انہوں نے شریعت کا حصہ بنا کر پیش کیا۔ وہ کسی بھی دوسرے نقطۂ نظر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہ تھی تو گناہ اور جرم کا مرتکب ٹھہرا کر اسے سزا دی جاتی۔ دریں اثنا افغانستان میں جنگ ختم ہو جانے کے بعد جہادی گروپوں کے زوال نے انہیں فرقہ پرستی اور تعصب کی طرف دھکیل دیا۔ اس طرح 1970 اور 1980 کے اشروں کا مذہبی آئیڈیالزم دم توڑنے لگا۔ افغان جنگ کے دوران سعودیوں اور ایرانیوں نے فرقہ پرستوں کی مدد کی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، یعنی شیعہ اور سنی گروپ۔ عام لوگوں کے نزدیک یہ اسلام کی روح کے خلاف تھا کہ وہ رواداری پر شدید اصرار کرتا ہے۔ ایران سے بھی لوگوں کو مایوسی ہوئی، ان کی امیدیں تحلیل ہوتی گئیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تہران عالم اسلام میں اسلامی جمہوری حکومتوں کے لیے ایک مثال بن سکے گا۔ مسلم عوام کو ایران کے مذہبی لیڈروں کی نگران کونسل کے کردار سے صدمہ پہنچا، جسے جمہوری اداروں کے فیصلے ویٹو کرنے کا اختیار تھا۔ یہ اسلام کی جمہوری روح سے متصادم تھا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ نہ تھا۔ اسلام کے سنہری دور میں جمہوری اصول اس کا کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کی حکومت مصر سے ایران تک پھیلی تھی، مسلم دنیا جمہوریت سے محروم ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نشان ہی کی کہ ملوکیت مغل سلطنت اور مسلمانوں کے عمومی زوال کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہت معاشرے کو مسخ دیتی ہے۔ آج کے بیشتر مسلمان ممالک میں جعلی جمہوریتیں قائم ہیں جو عوام کو آزادی عطا نہیں کرتی۔ اس لیے 2011 کے اوائل میں مشرق وسطیٰ میں عوامی تحریکیں اٹھیں۔ مسلمان عوام نے مطالبہ کیا کہ فرد کی راہ میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت بروئے کار لائے۔ اسلامی قوانین فرد کی روحانی زندگی اور بنیادی حقوق دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کا تعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ہے تو دوسری طرف بنیادی انسانی ضروریات سے، جیسا کہ مغرب میں، یعنی زندگی کا تحفظ، مذہب اور خاندان کے علاوہ آزادی اظہار اور نجی ملکیت کا حق۔
اسلامی حکومت عوام کو حکمران کے جبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی ایسا طاقتور نہ ہوگا کہ قانون سے بالاتر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 4 خلفاء میں سے 2 کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ حضرت علی ایک یہودی کے خلاف مقدمہ ہار گئے۔ جج نے ان کے صاحبزادے کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام میں تمام تر حقیقی اختیار چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا عام شہری اور حکمران دونوں کو قانون کی حدود میں رہنا ہوتا ہے۔ امریکی آئین کے بانیوں نے یہی راستہ چنا جب انہوں نے دستور کو بالاتر قرار دیا۔ 1947 میں جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد کیا کہ پاکستان کے آئین کا ماخذ قرآن مجید ہوگا۔ جمہوریت کے ساتھ ساتھ انصاف، بھائی چارہ، عوامی بہبود اور مساوات اسلام کے اجتماعی نظام کی روح ہے۔ آج کی غیر مسلم دنیا میں بعض انتر اخلاقی اور جمہوری اقدار کار فرما ہے۔ 1970 میں جب میں برطانیہ پہنچا تو میں نے پہلی فلاحی ریاست دیکھی۔ ایوب خان کے پاکستان سے لندن پہنچنے والے آدمی کو سماجی بہبود کے تصورات نے حیران کر دیا۔ میری حالت اس ممتاز اسلامی اسکالر محمد عبدہ ایسی تھی جنہوں نے یورپ سے اپنے وطن مصر کو مراجعت پر کہا تھا، میں نے یورپ میں کوئی مسلمان نہ پایا مگر بہت سا اسلام دیکھا، جبکہ ہمارے یہاں مسلمان بہت ہیں مگر اسلام ہرگز نہیں۔ یہ قول آج بھی سچا ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیادی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر مغرب کی اجتماعی زندگی میں اسلامی شریعت کی روح عالم اسلام سے کہیں زیادہ کارفرما ہے۔ یہ سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں، اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو کا اگلا حصہ پیش کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔